ماشاءاللہ ایک دو اعلانات سماعت فرما لو پھر میں شروع کراں گا۔ کل دن نو علامہ عرفان صدیقی صاحب انہاں دے پنڈ باہومان کریسنٹ مل دے سامنے شہدائے کربلا دی محفل ہو رہی ہے جدے وچ او خود ہی بیان فرمان گے، تو جو دوست احباب او دے وچ شرکت کرنا چاہن فراغت ہوئے وہ تشریف لے جا۔ کل انشاءاللہ اس مسجد وچ عشاء تو بعد فوراً پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ آبادی انہاں دے جانشین اور انہاں دے صاحبزادہ بیرسٹر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی آپ بیان فرمان اور انہاں تو فوراً بعد بھائی اظہر مدنی صاحب دعوت اسلامی دے بین الاقوامی مبلغ نے وہ بیان فرمان گے اور خصوصی دعا بھی فرمان۔ اس تو بعد پھر میں تھوڑا جہا دعا خیر اور اپنا حصہ کر آپ کو سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک دی بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ اظہر بھائی صاحب جڑے نے انہاں دا ماشاءاللہ بڑا ایک نام ہے دعوت اسلامی اچ بھی اہل سنت اچ بھی عالمی سطح دے مبلغ نے، تو انہاں دا کل انشاءاللہ بعد وچ بیان ہوئے گا۔ تو آپ سب احباب جو تشریف لائے ہو اس کے اندر شرکت فرمان۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف دے اندر تشریف فرما لے۔ ایک صحابی رسول نو ذوق آیا کہ میں رسول اللہ دی خدمت کھانا پیش کروں۔ انہوں نے ایک نایاب پرندہ ملیا، انہوں نے اس پرندے نو
پکا کے بھون کے تیار کیا اور نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کیا. تو اس دا مطلب ہے کہ اگر کسی نال محبت ہوئے تو انہوں کوئی کھانے پینے والی چیز ہدیہ کرنا یہ رسول اللہ دی سنت مبارکہ ہے. آپ نے سمجھ آگی بھائی صاحب؟ ماشاءاللہ. تو رسول اللہ دی بارگاہ میں جدوں کو پرندہ آیا، پرندے نو عربی سدے نے طیر. اس حدیث دا نام ہی کتب دے اندر حدیث طائر ہے. یعنی اس حدیث دی کچھ احادیث اپنی شہرت دی وجہ تو، مثلا حدیث کرتاس، یہ بھی ایک حدیث ہے ایک حدیث مگر اس دی اس نام تو شہرت ہے. حدیث قسیلہ جو کہ فقہ حنفی دے، یہ توڑا ساؤنڈ نہیں صحیح چل رہا، فقہ حنفی دے ایک بہت اہم فقہی مسئلہ دی بنیاد اس حدیث تے ہے. تو اس حدیث دا نام ہے حدیث قسیلہ. بعد احادیث اپنے عنوان نال شہرت پا جاندیاں، جیسے حدیث کسا، حدیث کسا جدے وچ رسول اللہ نے اپنے شاہزادیاں نو اور اپنی بیٹی اور مولا علی نو اپنی چادر دے اندر لیا. وہ اس عنوان نال معروف ہے حدیث مباہلہ. وہ حدیث اس نام کو معروف ہے. اور آپ کی خدمت عرض کرا بعد کتب احادیث اتنیاں مشہور نہیں جتنی یہ احادیث مشہور نہیں عوام الناس نے. تو اس دی وجہ ہوندی ہے کسی حدیث وچ کسی مشہور بات دا آ جانا انہاں دی شہرت دا سبب بندا ہے. تو یہ حدیث حدیث طیر دے نام تو مشہور ہے، یعنی پرندے والی حدیث. جدو سرکار دے سامنے وہ پرندہ آیا تو رسول اللہ نے اللہ کے دعا فرمائی، اے اللہ اس ہستی نو بھیج جیڑی تینوں دنیا تے سب تو زیادہ پیاری ہے، میں او دے نال مل کے کھاواں. جو میرے نال مل کے اے کھانا تناول فرمائے. رسول اللہ دی زوجہ یہ جدو لفظ سنے تو فرما دیاں میرے دل وچ خیال آیا کوئی میرا قریبی کدی ہونا آ جائے تو کیا مزہ آ جائے. اتنا بڑا ٹائٹل اور عنوان رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ یا اللہ ان بھیج جڑا تینوں سب تو زیادہ محبوب ہے. تو آپ فرما دیاں کہ دروازہ کھٹ گیا. رسول اللہ فرما دیں جاؤ دروازہ کھولو. فرما دیا جدو دروازہ کھولیا گیا تو دروازے اتے جو شخصیت کھڑی سی اس شخصیت دا نام علی ابن ابی طالب ہے. آپ نے مسئلہ سمجھ آیا حضرات؟ یہ دا مطلب یہ ہویا کہ علی پاک صرف حضور نو ہی پیارے نہیں، علی پاک اللہ نو بھی بہت پیارے اور محبوب نے. حضرت علی پاک تشریف لائے اور رسول اللہ دے سامنے بیٹھ کے حضور دے نال کھانا تناول فرمایا. کیا شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم.
عزیز من و دوستان من، دوسری حدیث بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے. اس نے کئی طرق بیان کیتے نے راویان نے اور علماء نے، اور اس نے مختلف الفاظ نے، اور چونکہ بڑی مشہور ہے کہ رسول اللہ سرکار اپنے گھر جلوہ گر سن تو حضرت فاطمہ، علی اور حضرت حسن اور حسین تشریف لائے. تو رسول اللہ نے جو چادر لئی سی اس نو اینج کر کے تے انہاں دے چاروں طرف کر لیا. ایک روایت ہے کہ آپ نے انہاں نو چادر دے تھلے لیا، ایک روایت ہے کہ حضور نے انہاں نو چادر دے اندر لیا، اور چادر اینج انہاں دے سائیڈاں تے چادر حضور نے کر کے تے پھر اپنے آپ نو بھی چادر دے وچ کیتا تے انہوں تھوڑا جہا کسیا، اور وہ چاروں جدو اینج قریب ہو گئے نا چادر دے کسنے دی وجہ تو حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے میری اہل بیت نے انہاں تو ہر پلیتی نو دور کر کے انہاں نو ستھریاں فرما. کیا بات، کیا بات. اے پانچ اس چادر دے حصار وچ دے، اور جدو نجران دے عیسائیاں نے کیا اس حدیث کے آخر پہ میں ایک نتیجہ کڈیا ہے، وہ تو انچو کے سنانا ہے، اس واسطے حدیث برکت واسطے سنا رہے ہیں. مفہوم حدیث کہ رسول اللہ سرکار نو نجران دے عیسائیاں نے مباہلے دا چیلنج کیتا. تو اللہ فرمایا سونے فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آؤں. جدو یہ آیت آئی ہے رسول اللہ دا ایک بیٹا بھی حیات نہیں سی، سن 9 ہجری 10 ہجری، تو بیٹیاں دی جگہ تے حضور نے حضرت حسن اور حسین نو ناڑ لیا. نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے تم اپنی عورتوں کو لاؤ. عورتاں دی جگہ تے رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ نو لیا. انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. میں عالم نہیں کہ اس دی کوئی وکری وضاحت کراں، میں مقلد ہاں. میں جتھے بھی نفس دا ترجمہ پڑھیا ہے جان پڑھیا ہے. مثلا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اتھے انفسکم دا مطلب کی ہے. ایک اور آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اتھے بھی نفس دا ترجمہ کیا ہے جان. تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. ارے بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تم اپنی جان کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں. دنیا سوچی پہ جائے اس پوری کائنات دی جان تے رسول اللہ نے. بھائی رسول اللہ دی جان کون ہے؟ ارے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ ساری کائنات دی. وہ پیر مہر علی شاہ اور ہم فرمائے نا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے، جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی.
جس شان تو شانہ بھائی صاحب چیزاں نو سر دے اتوں گزار چھڑیے تے تامی چیز ہی ہے تے جی ان کھلار کے تے دی اہمیت تے غور کریے تے پھر پتہ لگتا ہے کہ قرآن پاک نے کی بیار رکھیا ہے اللہ دے قرآن اچ اعلان جان لیاؤ تے اسی بھی جان لے ہونی ہے پتر لیاؤ اسی بھی پتر لے آوانگے عورتاں لیاؤ اسی بھی عورتاں لے آوانگے جانا لیاؤ تے اسی بھی جانا لے آوانگے توجہ ہے آپ دی ایک لمحہ رکو رسول اللہ سرکار غزوہ تبوک تے تشریف لے جان لگے اپنے تو بعد حضرت علی نو اپنا نائب بنا کے جدو جان لگے کہ حضرت علی رو پہ یا رسول اللہ میں نے بچیاں اور بوڑھیاں اور مریضاں میں چھوڑ کے یا آپ جنگ تے جا رہے ہو میں مجاہد ہاں تو مجاہد ہاں میرا کام تے لڑنا ہے تے میں نو اتھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا علی تو اس گل تے راضی نہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی علی میرے تو بعد نبی نہیں ہو سکتا لیکن نبوت تو بعد اگر کوئی محمد تو بعد دیتے ہو اے علی تو ہی ذات ہی ہے ہائے لا نبی بعدی میرے تو بعد نبی نہیں لیکن جی میں حضرت موسیٰ تو بعد حضرت ہارون آئے اج میرے تو بعد علی تو ہے میں صدقے جامع حضور دے علی نال پیار رسول اللہ تشریف فرما سن تو جدو آپ تشریف لے گئے دنیا دی تاریخ دی دوسری مثال میرے مطالعہ چ نہیں آئی کہ رسول اللہ نے مکہ اور مدینہ دے مہاجرین اور انصار نو ایک دوسرے دا بھائی بنایا فلانا فلانے دا بھرا ہے فلانا فلانے دا بھرا ہے فلانا فلانے دا بھرا ہے انما المسلمون انما المؤمنون اخوہ مسلمان دا بھرا ہوتا ہے فصلحوا بین اخویکم وہ بھائی بنایا سارے بن گئے پورے ہو گئے جا علی تدمع عیناہ علی آئے تے اکھائیں چتھرو یا رسول اللہ ساریاں نو بنایا جی ولم تو آخی بینی و بین احد میں نو تسی کسے دا برا نہیں بنایا ساریاں نو برا بنا دیتا جی لیکن میں نو تسی کسے دا یا رسول اللہ برا نہیں بنایا تے حضور نے فرمایا یا علی ساریاں نو بنایا ہے میں اپنا بھی کسے نو نہیں بنایا تے تیرا بھی کسے نو نہیں بنایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا چ بھی میرا بھرا ہے آخرت چ بھی میرا بھرا ہے اب توجہ ہوئی آپ حضرت اچھا ایک جملہ نال اور سن لے حضور نے تے فرما دیتا کہ تسی بھائی ہو سنو سارے ہی لیا لیکن جی کو آکھیا نا تسی نبی پاک دے بھراؤ تو آپ فرما دے اللہ انا عبد من عبید محمد میں محمد دیاں غلامہ ایچو ایک غلام بھئی صاحب جملے دا موضوع نال تعلق نہیں پر میرے ذہن اچ کھٹک رہا ہے تو اڈے تک نام اپڑایا تے میں نو دکھ راسی بھائی صاحب جدے نکے غلام دا نام علی ہوئے اس آقا محمد دیاں شانہ نو کون پا سکتا ہے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر شان ہے حضرت مولا علی سرکار دی یہ رتبہ ہے رسول اللہ دی بارگاہ میں ویکھیا ہے مولوی شدے اس گل تو رو پوندے نے حضرت علی نزور دا برا کیوں منیا ہے یقین کرو مولوی بیچارے رو پوندے نے اس گل تے چنگے بھلے اتھرو سٹ دے
میں کہ بھئی ایڈی گل تے ڈاڈی نہیں، یہ تھے رسول اللہ اپنی زبان ہی چوں ارشاد فرمائی ہے، مولوی صاحب نو کی ہوئے؟ اے وہی احتیاط ہے جڑی وہ لوگ کر دیں جڑے شان رسالت نو اس وجہ تو گھٹائیں دے کہ اللہ نال نہ رل جائے، ایڈے محتاط لوگ نے۔ یہ وہی احتیاط ہے کہ شان علی اس تو تھوڑی کر دیں کہ رسول اللہ نال نہ رل جان۔ میں کہتا ہوں کیوں خطرہ ہے؟ جدو یہ خطرہ علی آپ دور کر گئے کہ میں غلام ہوں، اجے بھی خطرہ جی، اجے مڑ خطرہ باقی ہے، مطلب نہیں اجے سان خطرہ ہے کہ یہ نہ کرو، توجہ ہے کہ نہ؟ تو وہ پھر آندھن بنی غور بھی تو برا ہے نا۔ میں خیر بجائے اس لئے کہ انہاں دے انکار کرنے دے دوجیاں دا بھی نہ لو آخاں بھئی اور بھی ہے جی، جعفر بھی ہے جی، اور بھی ہیں جنہاں حضور نے فرمایا انت مولانا وانت اخونا، تسی میرے بھائی بھی ہو، میرے دوست بھی ہو، میرے بھرا بھی ہو، میرے مولا بھی ہو، سرکار مددگار بھی ہو، سرکار فرمایا اور تو اوراں دا بھی ذکر کرو پر پیڑن کٹانا ضرور جی۔ عزیزان محترم وگرامی قدر حضرات، تو فرمایا اپنی جاناں نو لیاؤ، تو رسول اللہ نے اپنی جان جس شخصیت نو قرار دیتا ہے وہ حضرت علی پاک سرکار۔ ہاں سبحان اللہ۔ بھائی صاحب مسئلہ سن لینا، چل پہ حسن اور حسین نو رسول اللہ نے اپنے پہلو نہ لگائے، حضور سرکار چل رہے ہیں تے حضور سرکار دے پیچھے سیدہ فاطمہ چل رہی ہے، اور سیدہ فاطمہ پاک دے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے نہیں با حضرت علی فاطمہ پاک کو پیچھے نہیں، یہ دا مطلب ہے فاطمہ پردے داری ایڈیاں، یہ فاطمہ زہرا دا پردہ ہے۔ اور میں نہیں جاندا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن جدو میں کربلا گیا نا تو میں آل رسول دے خیمے لگے ویکھے، خیام گاہ جنوں بنائی نا اتنے خیمے لگے، خیمیاں دے چاروں طرف مردان دے خیمے نے، ایک پاسے حضرت عباس دے، ایک پاسے حسن حضرت قاسم دے امام حسن دے بیٹے دا، ایک پاسے حضرت مولا حسین دے، جمع پاسے مردان دے خیمے نے، تے وچلے سن حضرت سیدہ زینب پاک دا خیمہ ہے۔ سید اپنی خواتین دے خیمیان بھی اتنے پردے چ رکھ دیا ہے، اس واسطے مولا علی اور رسول اللہ دے درمیان سیدہ زہرا پاک چل رہی ہے۔ جڑی گل میں تو ان سمجھانی تھی وہ ایسی جتھے ہون پہنچیا، جدوں قافلہ جا رہا سی تو جڑے وہ پادری سن نجران دے عیسائی مقابلے چاہے، جڑا انہوں نے بڑا پادری سی نا، اس نے جدو اوندیاں ویکھیا نا، اس آکھیا اہل نجران پیسے دے کے جزیہ دے کے سلو کر لو، انہاں نال مقابلہ نہ کریا جائے، انہاں نال مقابلہ نہ کریا جائے، میں انہاں دیاں سرائیں چو 5 نور نکل کے آسمان وال جاندے ویکھے۔ اے بندے کلمہ نہیں پڑھیا ہویا، اے عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن کہندہ ہے کہ میں انہاں دے سرائیں چو 5 نور نکل کے آسمان وال جاندیاں ویکھیا ہے۔ میرا یقین ہے اگر یہ بد دعا کر دیں تے زمین تے کوئی عیسائی باقی ہی نہیں رہے گا، اور اگر یہ دعا کرن کہ اللہ اس پہاڑ نو اس جگہ تو اٹھا کے اس جگہ تے کر دے تے اللہ انہاں دی دعا نال پہاڑاں دی جگہ بدل دے۔ اچھا ایک واقعہ تو اشارہ سنے، میں کی محسوس کیتا ہے، میں تو وہ دسنا ہے، وہ ہے جو میں محسوس کیتا ہے کہ میرے مالک تیری مرضی تے تیری رضا ہے،
تیری نبی دی آل دا رتبہ اے وے کہ اگر تو نہ چاہے تو کلمہ پڑھن والےاں حافظاں نوں سیاح نہ کرائے، اور اگر چاہے تو جنہ کلمہ نہ پڑھیا ہوئے انہاں نوں آل رسول دی پہچان کرا دے۔ یہ تیری اپنی ونڈ، یہ تیری اپنی ونڈ۔ آپ نے سمجھ آئی کہ میں اے سمجھے جو میں سمجھے میں تواڈے تک وہ پہنچا رہا کہ اگر وہ چاہے تو جنہ کلمہ نہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہاں نے سیاح کرا دے کہ نہ مقابلہ کرے۔ مقابلہ کی کرنا سی؟ تسی ساڈے تے بد دعا کرو تے اسی تواڈے واسطے کرنے آ، جڑا جھوٹا ہویا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ مقابلہ اس گل دا سی بھائی تو 5 تن پاک آ کے نو اسی آ جانے بد دعا کرنے آ، جڑا جھوٹا ہوئے ہلاک ہو جائے۔ اجے 5 تن پاک اپڑے نہیں، اس کیا میں نہیں تو جڑا نور نکلدا نظر پہ آوندا ہے انہاں نال مباہلہ نہ کریا جائے، انہاں دی بد دعا نہ لویا جے۔ شکر کرو وہ سید حوصلے ایڈے اڑے آئے، نہ حضور بد دعا کی تھی، نہ حسن پاک بد دعا کی تھی، نہ حسین پاک بد دعا کی تھی، نہ زہرہ پاک بد دعا کی تھی، نہ زینب پاک بد دعا کی تھی۔ بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ امام پاک نے اپنی شہادت دے وقت جڑے کلمات زبانی چو بولے آئے بوقت شہادت خنجر چل دیاں انہاں چھ ایک اے بھی سی، یا اللہ میرے نانے دی امت دی خیر ہوئے۔ حضرات آپ نے سمجھ آئی کسی کتنے خوش نصیب ہیں جنہاں نے رسول اللہ دی اتنی اچھے ظرف والی آل دا غلام ہونا نصیب ہویا۔ تو جیڑا شمر سی، شمر وہ حافظ قرآن سی، شمر حافظ قرآن ہونا برا نہیں ہے، آل رسول دا دشمن ہوئے اگر تو جواہر الاقدین دے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اس نو اور بہت ساری کتب دے اندر بھی نقل فرما ہے محدثین نے کہ جیڑا آل رسول دا منکر ہوئے وہ کعبہ شریف دے سین اچ بھی کھلو کہ نماز پڑھتا مر جائے احرام دی حالت اچ بھی تے ہے جہنمی۔ بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور یہ فرمان رسول اللہ میرا نہیں، رسول اللہ دا فرمان ہے کہ جو آدمی حالت احرام وچ ہوئے، روزہ دار ہوئے، بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور حجر اسود دے درمیان جاتے کھلوتا ہوئے، نماز پڑھتا پیا، مظلوم قتل ہو جائے لیکن دل وچ رسول اللہ دی آل دا بغض ہوئے، جنت وچ نہیں جائے گا، سیدھا دوزخ جائے گا۔ یہ دے اتے ایک جملہ عرض کر کے تو میں اپنی بات مسمیٹن دی کوشش کرانگا۔ مولا علی تے ایک سوال کیتا بندے پھر کون پتہ ہے بڑے بڑے عجیب سوال کر دے، یا علی کچھ بندے تو اڈے نال بغیر وجہ تو محبت رکھ دے، یعنی انہاں علی دانے کوئی نہیں دیندہ، پنجابی زبان چاہتے ان وہ محبت کر دیں اور وہ خود بھی کدی کلیاں بے کے سوچن بے اتنی کیوں ہیں انہوں نے وجہ سمجھ کوئی نہیں ہوندی۔ کچھ بندے بیچارے بلا وجہ ہی عداوت کر دیں، حالانکہ علی انہوں دا کوئی نقصان انہوں دی تو بنتی آئی جنہ دے علی مارے، اے ساڈا تا نقصان بھی کوئی نہیں ہویا تو مڑ بھی بندے موڑے رہن دیں۔ مولا علی موٹے رانا پنجابی زبان دا لفظ بلا وجہ ہے میں بس ڈنگیا ہویا رانا۔ ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے علی پاک پھر علم دے سمندر ہے، علی پاک علم دے سمندر ہے۔ آپ نے فرمایا ساڈے نال محبت کیتی نہیں جاندی، مولا علی فرما دے آپ فرمان دیں کہ اہل بیت دی محبت تو آٹے اندر اودو رکھی جان دیئے وَأَنْتُمْ فِي أَسْلَابِ آبَائِكُمْ،
جدو تسی اپنے باپ دی پشت چندے ہو ادو باقی خصوصیات دے نال رب چاہے تو آل رسول دا عشق بھی اندر پا چھڑ دے. تو فرمان علی دی روشنی ثابت ہویا کہ جیڑے پیار کردے نے اے اتھو ہی لے کے آئے نے، جیڑے دور راندے نے قصور انہاں دا بھی کوئی نہیں، اے بانڈے ہی خالی لے کے آئے. لیکن میں آکھاں گا بجے خالی بانڈا لے کے بھی جم پہ ہو تو کسے درویش کو بہ جاؤ، درویش نمی تقدیر بھی دعا کر کے لکھوا لیندے نے. نہیں محبت علی نصیب ہوئی تو کسے کو بہ جاؤ ہو جائے گی، خالی نہیں لو گے. محبت علی نصیب ہوئے گی اگر کسے علی والے کو بیٹھ جاؤ. الحمدللہ اے عقیدہ ہے ساڑھا، اور ساڑھا الحمدللہ رب العالمین اے بزرگان دین تو عقیدہ چلے آؤ. اللہ دی محبت، رسول اللہ دی محبت، اہل بیت دی محبت صحبت نال بھی نصیب ہو جائے. عزیزان محترم فقیرامی قدر احباب، جدو اللہ چاہے تو معرفت آل رسول عطا کرے، رب کرم فرمائے تو معرفت آل نبی عطا کردہ ہے. سنیے اور یاد رکھیے، میرے نبی سے ارشاد فرما دے جو بندہ اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں تو لطف اندوز ہونا چاہے. ارے بھائی صاحب، بھائی بڑا سننے والا جملہ ہے کہ جو بندہ اللہ، مطلب ہے کہ بندہ روٹی کھا رہا ہے پر ان سواد نہیں پیا، شربت پی رہا ہے پر سواد نہیں پیا ہوندا، بچے ہیں پر سکھ نہیں پیا ہوندا، بیوی ہے پر سکون نہیں پیا ہوندا. حضور فرماندے جو بندہ نعمتاں نہ ساریاں، گھر ہے بستر ہے نیندر نہیں ہوندی، تو نعمت ہے لیکن مزہ، یعنی بستر ہے نیندر نہیں، گھر ہے سکون نہیں، بیوی ہے مزہ کوئی نہیں، اولاد ہے سکھ کوئی نہیں، روٹی ہے کھاندے پہ ہیں سواد نہیں پیا ہوندا. حضور فرماندے جو آدمی چاہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، وہ میری اولاد سے محبت کرے، اللہ اسے نعمتوں میں مزہ عطا فرماتا ہے. یہ مفہوم حدیث ہے. جانے من سمجھ آئی کہ نہ؟ ہاں ہاں ہاں، کیا بات، کیا بات. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ دیاں دیتیاں ہویاں نعمتاں تو لطف اٹھانا چاہے تو میری آل نال پیار کرے. ارے بھائی صاحب ذرا سنو، میں صدقے جاواں، رسول اللہ تشریف فرمانے تو سید الملائکہ جبریل امین آئے. جبریل اور حضرت دہیا قلبی دی صورت چاہے تو جدو حضور کو لا کے بیٹھے تو امام حسن تے حسین آئے تو موڈیاں تے چڑھ گئے، کندیاں تے کدی جبریل دی جیب چات پان، کدی جبریل دی ایس پاس سے وکھن. تو چکیوں ملائکہ دے سردار سن حضرت جبریل امین، صدقے ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں. تو رسول اللہ سرکار نے تکیا تو حضرت سید الملائکہ جبریل امین القدر، یا رسول اللہ شہزادے کھیلن پر میں سمجھ نہیں ہوندی میری اے کپڑیاں جیب میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں، چھوٹے سن. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو جس صحابی دی صورت چاہیا ہے نا، وہ جدو انہاں ملن آندا سی تے وہ جیباں چ واسطے کوئی کھانے والیاں چیزاں تحفہ لے کے آندا سی. تسی صورت تے بنائے ہو دی پر وہ وچ تانوں وہ چیز نہیں یاد رہی، ادا جڑی سی صحابی رسول دی. تو حضرت جبریل القدر سونیا ایویں اجازت تے دیو. مڑ جبریل نو کیڑا بد لگدا سی انہاں جنت وچوں انگور لے آندے، ہائے ہائے لیا کے شہزادیاں دی خدمت وچ پیش کیتے. لو جی اگوں ہن ناگا نہ ہوے دا کہ پتہ نہیں سی بس شہزادیاں نو اس رنگ وچ ملنا ہے. اے رتبہ ہے آل رسول دا.
سیدہ فاطمہ گھر آٹا پیاں گنن یا گھر دا کوئی کام کر رہی ہیں سن تے حسن تے حسین دوویں وچ فرق تے آ کوئی نہ عمراں دے دوویں شہزادے پہ کھیلن تے حضرت حسن نو حضور فرماندے نے بھائی اے حسین نو ایتھوں پھڑ اینو ایتھوں پھڑ کشتی پہ کر دیا تے حضور حسن نو فرمان نے ایتھوں پھڑ ایتھوں پھڑے سما تے فاطمہ پاک فرماندیاں نے بابا وڈا بھی حسن ہے تے سیڈ بھی اودی لے رہے ہو انہوں ہی دس دے وینج پھڑ تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ حسن نو میں پیا دسنا تے حسین نو جبریل دس رہا ہے ہائے 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 حضرات دی وقار اے جے آل رسول اے نے آل رسول بندیاں نو کی سمجھ آئے کہ رسول اللہ دی آل دا شان اور رتبہ کیا انہاں سمجھا انجے میں دو چار مولوی نے تے لگے رہندے نے نہ دی غلط گل قرآن پڑھیا کرو نماز پڑھیا کرو با ٹھیک ہے میں کہ باجی ایک گل نہیں ساڈی نے ایک گل رسول اللہ دی ہے آج یہ بھی سنت رسول اللہ دی حضور دے صحابی حضور دی خدمت دے یا رسول اللہ میں بڑا عجیب منظر ویکھیا بھائی یاد ہی کرانا ہے نا تو انہوں میں کدو آنا تو آگے گلہ سنیا ہی نہیں لیکن بیٹھے جو یاد اچھا تو یاد ہی کری دی ہے اور میں اس کو سوچنا اسی جو سال بعد پڑھنے آتے سانی یاد آؤں ہے جڑے ہر وقت ہی ہو گل نہیں کردے رہنے جڑے تسی سبزی بیچ دے ہو کپڑے بیچ دے ہو یا آپ اپنے کاروبار ہیں تو انہوں کتھو یاد ہونی ہے یاد کرانا آستے ہی صدیہ ہے آؤ تو انہوں یاد کرائیے صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ میں آج ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا حضور فرماندے نے کی تکی سرکار میں فاطمہ زہرا پاک دے گھر گیا تو انہاں دی چکی آپ پہ چل دی پئی آئی ہون تے ساریاں آپ پہ چل دیاں لیکن 1500 سال پہنا آپ پہ چلے آتے پھر یہ گل نوٹس کرن والی آئی تا سایاں نوٹس کیتا با چکی آپ پہ چل دی ہے بھئی سرکار تے کوئی آندہ جی جھولا آپ پہ پیا چل دے کوئی آندہ ہے چکی آپ پہ چل دیئے کوئی عرض کرتا ہے سونیا اے جھولا آپ پہ پیا جھول دے آپ پہ اوشلے بھی نہ آتے آپ پہ ان بھی نہیں چل دیاں پیچھے کوئی طاقت ہوں دیئے لگتا ہے انجے آپ پہ بھی چل دیئے میرے نبی پاک فرمانے صحابہ جدو حسنین جھولے جھوڑ تے فاطمہ چکی چلا رہی ہوں تے اللہ فرماندہ ہے فرشتیو تسی جھولا جھولاؤ گل ایتھے مک گئی تسی جھولا جھولاؤ تے جے فاطمہ جھولا جھلا رہی ہوں تے اللہ فرماندہ ہے فرشتیو تسی چکی چلاؤ اے آل رسول میرے اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت رنگچ بیان کر گئے اور لوگاں پھر تضمین کی تھی اور آگے بیان کی تھا جل کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے کیا بات جل کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے اہل بیت نبوت پہ ارے بھائی صاحب ذرا اعلیٰ حضرت ذرا جملہ سننا فرمانے نے پا رہا ہے صحفی غنچہائے قدس میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لوگو حضور دی آل نو فقط آل نہ سمجھیا کرو حضور دی آل انی پاک ہے جویں قرآن دے سپارے پاک نے اے اللہ حضرت نے بھائی صاحب اے اللہ حضرت نے اللہ حضرت نے ایس رنگے جو بھی بیکھو اچھا کچھ بندے نا روز اللہ حضرت ایک فتوہ لے کے نیٹ تے شیئر کر دیں کہ غم نہیں منانا چاہیے شہادت نہیں بیان کرنی چاہیے
میں کہا بھائی شابہ تواڈے پورے 32 جلداں چویں ہی لبا ہے نہیں سمجھ نا 32 جلد اب 33 جلداں چوں تو انا گل نہیں لبی تواڈی بھی کیا بات ہے خیر کوئی مسئلہ نہیں پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنی اپنی وانڈے بھائیا لگن والے لگیا رہنا ہے چل دے جاؤ بس چل دے جاؤ عزیزان من اعلیٰ حضرت فرمانے نے پارا ہے صحفی اچھا ایک جملہ بولنا اعلیٰ حضرت ویسے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنہوں آل رسول دا غم نہیں نا ان اس گل دا غم ہونا چاہیے بے غم میں کیوں نہیں اب نو سمجھ نہیں آئی میں کیا کہ اے لفظ جڑے میں بولے نے میں دی ذمہ دار ہوں میں پنجابی چ پیا کرنا گل اعلیٰ حضرت نے اردو چ لکھی ہے کہ جس بندے نو آل رسول دا واقعہ حائلہ کربلا دا غم نہیں انہوں اس گل دا غم ہونا چاہیے کہ مینوں یہ غم کیوں نہیں ایس گل نو بھی تے سمجھنا جے نا یہ بھی تھی اعلیٰ حضرت ہی نہیں نا عزیزان محترم اسی سنیاں اپنی وانڈ نال ذکر کرنے رسول اللہ دی آل اور ویکھو کیسا خوبصورت لفظ نے پارا ہائے صحف والا حضرت گل کتھے لے گئے یار کو سمجھ آئی پارا ہائے صحف آل رسول انج نے جی میں قرآن دے پارے نے چومتے نو ادب نو کر دے آندے وہ کانڈ نہ کرے آئے ہاں ہاں پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس جنت دے غنچے غنچہ سمجھ جدو کلی کھل جائے اس میں غنچہ سمجھ اللہ اکبر میں اعلیٰ حضرت تو قربان ہو جائے پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس ایتھے ایک جملہ بولنا بڑے پیار والا جملہ ہے بابیاں دیاں گلاں میں پیار نہیں ہوگی کسے پوچھیا حضور محسن اہل سنت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو کہ جیڑے سید بد عمل ہون انہوں نے بھی منی فرمایا منو انہاں کیا کوئی دلیل انہاں کیا دلیل قرآن ہے سید انج ہے عقیدے دا ستھرا ہے لیکن وہ دے عمل اچھے نہیں نماز نہیں پڑھتا یا کوئی ایسے عمل کرتا ہے انہوں بھی منو تو آپ نے فرمایا قرآن ہے نا انہاں کیا کی آپ نے فرمایا قرآن وہ ایتا بھی ہیں نا جڑیاں منسوخ ہو چکی ہیں حکمن انہاں کہا جی ہیں انہاں کہا ادب انہاں دا بھی کر دے نو حالانکہ وہ منسوخ نے انہاں دیاں ناسخ آ چکی ہیں کہ ہاں جی پھر قرآن وچ جو نے تے پھر ادب تے کرنا ہی ہے وہ جو منسوخ نے تو آپ نے فرمایا جی میں قرآن وچ منسوخ آیات دا ادب کریدا ہے ایویں جڑے سید بد عمل ہون انہاں دا بھی ادب کرو وہ جو انہاں دا عمل منسوخ ہے عمل انہاں تے کرو جڑے صحیح طریقے دے چل آپ نے مسئلے سمجھ آ گئے اور سجنوں جڑے سید کربلا وچ آئے جڑے سید کربلا وچ آئے وہ سید تے کائنات دے سب تو اعلیٰ سید ہے پیچھے تے مڑبانی بدلا ہوندا گیا وہ تے اصلی سید ہے سدھ رسول اللہ دی پتر اور آپ نے خود ارشاد فرمایا مولا حسین نے کوفیاں دے سامنے کھلو گے کہ میرے تو علاوہ دنیا چ نواسہ رسول اور کون ہے من پہچانو میرے تو علاوہ کون ہے جڑا نواسہ رسول میں تو نبی دا بیٹا جی دا تسی کلمہ پڑھ لیکن گل ہوئی ہے جدو نا سیان ہوئے تے کلمہ پڑھن والے بھی تے جدو وہ کرائے چاہ انہوں نے بھی کرا چھڑ دے جنہ کوئی نہ پڑھے آیا عزیزاں نے دی وقار کائنات دے ساریاں تو اعلیٰ سیدزادے بلکہ میں آکھاں گا
ہر نبی دی آل تو اچھی آل میرے حضور دی آل ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ میرے نال اتفاق کر سکتے ہو تو کر لو کہ جی میں رسول اللہ سارے نبیاں تو شان آلے نے ایویں ہر نبی دی آل نالو رسول اللہ دی آل شان آلی ہے نا. توجہ آپ سارے انبیاء دی ہر نبی دی آل تو اچھی شان والی آل میرے نبی دی آل ہے. عزیزان من کربلا دا میدان رسول اللہ دی آل ایک ایک کر کے قربان ہو رہی ہے. بھائی صاحب ذرا تصور دا کنیکشن ہون کربلا نال جوڑو. ہاں جی تے اے زبان تے اے دہرا لو کہ اکھ دی ٹھنڈک تے دل دا چین یا حسن یا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا ذرا اے جوڑ لو کنیکشن تاکہ فیض دی ترسیل بلا تعطل پہنچے. دلان جوڑو کربلا نال دلانو کربلا نال کنیکٹ کر دیو. درمیان جو ساری دنیا ہٹا دے دل و دماغ دا کنیکشن کربلا نال ہوئے پھر سمجھ آؤں گے جملے درویش. ارے بھائی صاحب توجہ ہوگی آپ دی. عزیزان من کربلا دا میدان میں قربان جاواں میرے مولا حسین ظہر تو لے کے سویر تو لے کے اپنے جان نثاراں نو اٹھا اٹھا کے لے آ رہے. جی حضرت ایک جملہ تاریخ لکھا ہے واللہ العظیم سوچئے تے تامی دل وچ عجیب کیفیت ہوتی ہے. پتہ نہیں کسی سنگی دے ذہن وچ بات آ جائے. انہوں بہت سارے مورخین نے لکھے شیعہ سنی سب نے کہ امام پاک کھڑے سن تے آپ دی شہزادی جدو سارے بھرا چاچے شہید ہو گئے نا کلے والد صاحب سن تو شہزادی سکینہ آئیاں تے اپنے بابا جان دے قدمانہ لپٹ کے ایک جملہ بولیا ہے. توجہ فرما بابا مدینے نہ ڈور چلی گئی. میرے حسین پاک نے ایک تاریخی جملہ بولیا جڑا کتاباں مذکور ہے. فرمایا بیٹا جے پرندے دے واسے چوے تو اپنی مرضی نال اڑ جائے لیکن یہ تقدیر دا پرندہ ہے کہ اپنی مرضی نال نہیں اڑدا او دی مرضی نال اڑدا. میں اس تصور خیال چرانا کہ پھر وہ شہزادی انج کیوں آکھیا کہ بابا مدینے ٹر جائے. آخر چھوٹی کی تے عمر سی 4 سال 6 سال. شہزادی یہ لفظ اپنے بابا جان نو کیوں بولے بابا کربلا تو مدینے ٹر جائیے. تو اسی ویکھیا ہونا اسی اپنے بچیاں لے کے کسی تقریب وچ ٹر جائیے شادی وچ ٹر جائیے کسی باہر ہوٹل تے کسی جگہ تے ٹر جائیے تو بچے یہ فطرت استعمال ہوندے ابو گھر چلیے امی گھر چلیے وہ تانوں کہن گے گھر چلیے. آخر جدو کربلا جو حسین دی صاحبزادی کہ بابا گھر چلیے پتہ نہیں کی ویکھیا اس دل وچ کی خیال آیا اس ذہن نے کتھے پرواز کیتی اسی جو شہزادی آکھے شاید کربلا دا خونی منظر ویکھ کے مدینے دی پر امن فضا یاد آئی ہو عرض کیتی ہوئے بابا گھر چلیے. اور میں اس حسین دے صبر تو قربان جاواں جس نے اپنی بیٹی نو یہ جواب دیتا ہے جدا مطلب سادے لفظ ہے جیسی بیٹا تیرا بابا ہن گھر نہیں جا سکتا بیٹا تیرے بابے دی آخری آرام گاہ ہن تیرا بابا گھر نہیں جا سکتا. کوئی ایڈی وڈی فرمائش تے نہیں بابا گھر چلیے. ساڈے بچے سن آکھن بابا گھر چلیے تے اسی من لینے ٹھیک ہے بیٹا چلو. میں مسجد وچ بیٹھا ہوں میرا بیٹا میرے آندا ہے بابا گھر چلیے. صدیقی صاحب نے انہاں دا چھوٹا صاحب زیادہ انہاں نوں کہندا ہے بابا گھر چلیے ابو گھر چلیے ٹر جاندے ساڈے کول کھیڈدا ہوندا تے آندے گھر چلیے ٹر جانے من لینے آ. لیکن کربلا حسین دی دی نے کتنی نکی جی فرمائش کی تھی بابا مدینے چلیے. میرے مولا تے اپنی بیٹی دی وہ فرمائش بھی پوری نہیں کی.
کیونکہ نانے دے دین تے قربانی دی ضرورت ہے۔ عزیزان دی وقار میرے مولا حسین کو بچہ پیش کیتا گیا جی عمر 6 مہینے میں مولا دوجیانو تے پانی نہ بھی ملے تے گزارا ہوندا ہے۔ ایتھے دو روایات معتبر تاریخیں لکھیا ہے کہ وہ چھوڑیے سن خیمیاں دے اندر سن تیران دی بارش حسین پاک دی گود شہید ہے۔ دوسرا واقعہ مورخین نے ایسا لکھا ہے کہ حسین پاک کو جدو بیٹا دیتا گیا کہ پیاسا ہے تو لوگ کتابہ میں لکھا ہے کہ حسین پاک انہوں نے لے گئے کہ شاید کوئی پانی دے دے۔ میں یہ نہیں منتا، میں سمجھنا میرا حسین منگن والا ہے ہی نہ۔ میرے حسین مشیت الہی دے شناسا سن، سمجھ گئے سن ہن رب اس جگہ تے امتحان لینا چاہتا ہے جڑے آپے آ سکتے ہیں وہ تے آئے نے۔ حسین ہن ایتھے عشق دا امتحان ہے، جڑا آپ نہیں آ سکتا انہوں بھی لے کے آ۔ میرے مولا حسین اقبال فرماندے نے امام عاشقاں پورے بطول، کائنات دے اندر رب دے سب عاشقاں دا امام حسین انبیاء تو بعد، اللہ دے عاشقاں دا امام انبیاء تو بعد حسین پاک۔ میرے مولا حسین نے اپنے پتر نو گود وچ اٹھا لیا ہے۔ اللہ سونے جی میں تیری مرضی ہے۔ جدو کربلا دے میدان چائے نے اپنا پتر قربانی آستے انج پیش کیتا ہے جی میں حضرت اسماعیل نے پیش کیتا ہے، لیکن حضرت اسماعیل دا بیٹا بچ گیا۔ او دے بدلے وچ دمبا ذبح انہاں دے بدلے وچ ہویا، لیکن اے حسین دا شہزادہ ہے۔ حرمل بن کاہل آزدی دا نام تاریخ وچ لکھیا ہے، بڑا نشانے باز سی، کوفے دے رہن والا انہیں نشانہ لگایا۔ میرا ذوق آندا ہے کسی کتاب وچ نہ ہوئے گا، جدو نشانہ چلیا کربلا دی ہواج ایک سنسناندہ ہویا تیر آیا، جیڑا شہزادے دے حلق چپار ہو کے بیٹے دا سر آپ نے بازو تے رکھیا ہویا۔ حسین پاک دے بازو وچ تیر کھب گیا، کیونکہ گلہ بڑا نازک کا اے جملہ بولنا چاہ رہا تھا۔ میرا وجدان آندا ہے اوراں دیاں وی چیخاں نکل گئیاں ہونیاں نے، فرشتے بھی روئے ہونے نے، اللہ دا عرش کبیا ہوئے گا، دھرتی تے زلزلہ آیا ہوئے گا۔ ایک کیسا امتحان ہے، 6 مہینے دے علی اصغر دے حلق چو تیر پار ہویا ہے۔ میرے مولا حسین پیشاں پلٹے نے تے تیر کھچے آئے، اس شہزادے دیا ہوٹائیں جو تھوڑا دیا خون نکلے آئے۔ میرے مولا پاک نے اٹھا لے آئے، ارادہ فرمایا زمین تے پھینک دیا، پھر زمین دی آواز آئی مولا زمین تے خون نہ گرایا جے، فصل نہیں اگڑی۔ آسمان وال ارادہ کیتا تے آواز آئی آسمان والو مولا رحمت دی بارش نہیں وسڑی۔ میرے مولا نے اپنے پتر دا خون اپنے رخسارہ تے لا لیا ہے۔ جدو لے کے واپس مڑے نے تے فرما دینے سید شبیر شاوری پڑھ دے ہوں دے آئے، جا اوے حرملا ظالم بے ایمانا یا مارئی تیر صغیر تائی روتے خیمے اول حسین ٹر پہ نالے حلق تھی کھچ دے تیر تائی۔ سرکار چل پہنے شہزادے نے بابے دیا نظرہ ملائیں، کسے کتاب وچ نہیں لکھیا، میں اپنے وجدان دی بات کر رہا، اینا لکھیا ہویا ہے نظرہ ملائیں۔ میرا ذوق آندا ہے اور تے بول نہ سکدے، شاید نظرہ نال پوچھیا ہوئے بابا آپ دے نانے دی امت نے کیسا پانی پلا کے سیراب کیتا ہے۔ اللہ اکبر، لے کے شہزادے نو چلے نے،
جدو آپ دی آخریاں ہچکیاں آئیاں حسین فرما دینے بیٹا ذرا رک جا اپنی ماں کو جا لے بڑا دردناک ماحول ہے جدو شہزادی علی اصغر دی بہن خیمے چ تھوڑا جا چل کے باہر آ گئی شوق تے پیار تو عرض کردیاں نے بابا جدو کیسا ہو میرا ویر پیاس نال تڑپ رہا سی میرا ویر پیاس نال رو رہا سی ہن نہ تڑپدا ہے نہ روندا ہے لگدا ہے پانی مل گیا ہے حسین دینوں کی جواب دیندے نہیں بولے آپ چل دے گئے نے زہرا دی پوتی پوچھ دی گئی ہے بابا میں ایک واری بلاواں تسی 4 واری بول دے آؤ میں بار بار پوچھنی ہوں بول دے کیوں نہیں میرے ویر نو پانی ملیا ہے کہ نہ پتہ نہیں کیڑے خطرے آئے جس تو بار بار شہزادی پوچھ دی آئی جدو خیمیاں دے اندر گئیاں نے میرے مولا نے ہاتھ تھلے کر کے شہزادی دے ہاتھاں تے بھرا رکھے فرمایا سکینہ آپ پہ پوچھ لے تیرے ویر نو پانی ملیا ہے یا تیر ملیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے مولا حسین نے 72 لاشاں کوئی دفنائی نہیں کوئی لاش نہیں دفنائی ایک علی اصغر دفن کی میرے مولا نے 72 انچ کوئی دفن نہیں کی تھی لیکن علی اصغر دی قبر بنائی ہے اللہ اکبر کربلا دی تتی ریت ہٹائی ہے بھائی صاحب پتران دے پیار دلاں وچ رکھ دے ہو پتر بھی ہوئے جدی عمر پاک 6 ماہ حضور دا خونے علی پاک دی تصویر شہزادے نو قبر وچ رکھیا ہے تھوڑی جی ریت لے کے قدمہ وال پائیے واہ حسین میں تیرے حوصلے تو صدقے جاواں جدو چہرے دیواری آئی چہرے تے گرم ریت مان لگے رک گئے ہوڑ گئے میں اپنے پترانو سینے نہ لا کے پیار کرن والے ہو میرے مولا حسین دا رتبہ تے ویکھو میرے مولا حسین دا صبر تے ویکھو اپنے ہاتھ نال قبر بنا کے میرے حسین بادشاہ کھڑے ہوئے یہ فرماندے نے لائیو مال کا جویں رضا تیری میں صدقے تے قربان لیاواں لائیو مال کا جویں رضا تیری میں قربان اپنے حسین پاک دو میں صدقے جاواں فرماندے نے لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جھاڑ حسین وکھا دیتا قبر ہتھاں نال کھود کے آپ حضرتی علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جھاڑ حسین وکھا دیتا عزیزان محترم و گرامی قدر احباب میرے مولا حسین سرکار دا کربلا دا ایک ایک لمحہ صبر کرنے والے واسطے سبق ہے اگر ساڈا کوئی نقصان ہوئے ساڈا کوئی مسئلہ ہو جائے تو کربلا نو نظر وچ رکھیا کرو تھانوں سکون ملیا کرے گا میں اپنے سارے بچیاں نو دعا دینا جڑے غم حسین محسوس کر دیو میں نہیں آندا غم حسین نہ کرو میرے خیال نال تے میں تے دعا منگنا الہی ہمیں دنیا میں کوئی غم نہ ہو پر غم حسین ہمارے دل سے کبھی کم نہ ہو میں تے دعا منگنا کل تشریف لانا انشاءاللہ اور کل میں عرض کی تھی کہ دن نو صدیقی صاحب کو محفل ہونی ہے اور رات نو مسجد نور وچ محفل ہوئے گی انشاءاللہ اور
اظہر مدنی صاحب جو دعوت اسلامی دے مبلغ نے بعد میں چو بیان کرن، پہلے سید وسیم الحسن شاہ صاحب بیان فرمان گے، تو کل دو بیان یہ انشاءاللہ ہوں گے۔ اب سب احباب باذوق ہو کے بڑے اہلا اور اچھے طریقے نال آل رسول دا ذکر سنن واسطے انہاں دی محفل میں شرکت کرنا، اللہ پاک اب سب سنگیاں تے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک و مولا سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما، ہر بیمار نو صحت عطا فرما، ہر بھوکے نو رزق حلال عطا فرما۔ آل رسول دے ذکر وچ جو لوگ معاونت کر دیں، جو لوگ محنت کر دیں، کوشش کر دیں اور جو ادا خرچہ کر دیں، یا اللہ انہاں نو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ انہاں دے بچیاں نو کوئی غم نہ دے، یا اللہ انہاں دے بچیاں دے دکھ دور کر دے، جو ذکر سنن آؤندے، جو ذکر کروا رہے ہیں، جو ذکر سن رہے ہیں، جو آ رہے ہیں روزانہ یا آج تشریف لائیں، یا اللہ انہاں نو برکتاں نصیب کر دے، حضور دی آل دا پیار نصیب کر دے، حضور دی آل دی محبت نصیب کر دے۔ سجنوں کل بھی اپنے دوست احباب نو لے کے کل دی رات کربلا والے سیداں دی بڑی عجیب رات آئی۔ جدوں سیداں نے وہ رات عبادت وچ گزاری ہے، 10 محرم تو پہلی رات، سجنوں جس رات نو سیداں نو انتظار ہا کہ کل ساڑیاں قربانیاں ہو جانگیاں، تو بھائی صاحب سارے اس رات نو ہی عبادت دے رنگ وچ گزارن واسطے تشریف لیانا۔ اللہ تعالیٰ آپ دی اور میری حاضری قبول